برائی کا مدعی ہو، انا ربکم الاعلی کہنے والا بھی کیوں نہ ہو، بغیر الحق اگر اس نے کہا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ انجام ہمیشہ اس کا ذلت آمیز ہوتا ہے۔ عذاب الہون قرآن نے جسے کہا ہے، ذلت آمیز عذاب ہے۔ بما کنتم تفسقون، تم نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو صحیح منزل انسانیت تک پہنچتا تھا، اور اب ہم سے آپ کے کہہ رہے ہو کہ ہمیں ہمارے ان اچھے کاموں کا کچھ صلہ ملنا چاہیے، وہ تم لے چکے ہوئے ہو، انہیں تم ضائع کر چکے ہوئے ہو۔ اور اس کے بعد قرآن اپنے انداز کے مطابق جو اس کا ہے، جب بھی بیان کرتا ہے وہ ایسی قوموں کا حال تو تاریخی شہادتیں پیش کرتا ہے پھر، اور یہاں تاریخی شہادت فوراً سامنے لے آیا، استکبار بغیر الحق اور اس کا نتیجہ عذاب الہون، یہ ہیں دو چیزیں جو کہی گئی ہیں۔ تاریخی شہادت پیش کر دی، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف آئے تھے، کہا ان کا ذرا ذکر ان کے سامنے کرو۔ یہ جو قرآن کریم میں جن گزشتہ سابقہ قوموں کا یا انبیاء کا ذکر آیا ہے، یہ وہ تھے جن سے حضور کے مخاطب عرب اچھی طرح سے متعارف تھے، وہ ان کو جانتے تھے، ان کی کہانیاں، ان کی داستانیں ان کے ہاں ازبر تھیں، ان کے ہاں زمانہ قبل الاسلام کے جو لٹریچر ہے وہ شاعری کا ہی لٹریچر ہے، ان کے شعروں کے اندر ان تمام کی داستانیں تھیں۔ یہ جن راہ گزروں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، وہاں راستے میں ان کی بستیوں کے کھنڈرات ملتے تھے، تو ظاہر ہے کہ جہاں وہ سفر کریں اور کھنڈر راستے میں آئیں تو پھر تو سفر میں باتیں ہی ان کی ہوں گی نا جن کے وہ کھنڈر تھے۔ اس لیے ان اقوام اور ان انبیاء کی کہانیاں، کوائف حیات اس زمانے کے عربوں کو ازبر تھیں، انہی کا ذکر بار بار آتا ہے قرآن میں۔ اگر وہ یہ کہتے کہ تم دیکھو تو صحیح کنفیوشس نے اپنی قوم سے کیا کہا اور اس چینی قوم کا کیا حشر ہوا، تو عرب تو پہلے یہ پوچھیں گے کہ حضور یہ کنفیوشس ہے کیا بھلا، اب پہلے یہ سمجھانا پڑے گا، اور پھر یہ اثر انگیز ہی نہیں ہوگی جو اس طرح کی داستان آپ سنائیں گے۔ جن بستیوں کے کھنڈرات کو وہ روز اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ تو عبرت کا ایک جیتا جاگتا محسوس مرقع ہوتا ہے جو انسان کے سامنے آتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے صرف ان انبیاء اور ان اقوام کا ذکر کیا ہے جن سے یہ مخاطب جو تھے یا ولی حضور کے وہ متعارف تھے۔ قوم عاد، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَخَلِيفٍ، وہ پہلا ہی پیغمبر نہیں ہے جو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے تھے، ان کے بعد بھی بہت سے آئے تھے۔ ہاں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہر رسول کی دعوت کا آغاز جس بنیادی کلمہ یا حقیقت سے ہوتا ہے، جہاں قرآن نے کسی رسول کا ذکر کیا ہے وہاں اس کو دہرایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کو حق حکومت حاصل نہیں ہے، الہ۔ اور پھر آپ نے وہ پھر دیکھ لیا نا کہ وہ ہمارے ہاں پھر ترجموں میں آ کے دین کہاں پہنچ جاتا ہے، خدا کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے۔ الہ جو ہے معبود بن گیا، پرستش، عبادت پرستش ہو گئی، پوجا ہو گئی، بس پرستش جو ہے یہ صرف خدا کی کر چھوڑو، وہ بس مقصد حاصل ہو گیا۔ پرستش کیا ہوتی ہے؟ اپنے اپنے طور پر اپنے ذہن کے اندر ایک چیز لے آنا کہ ہم خدا کی عزت کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، یہ سارا کچھ قصیدے پڑھتے ہیں۔ دنیا کی ہر قوم پرستش کرتی ہے خدا کا، یہاں بھی پرستش ہو گئی۔ اتنا عظیم انقلابی نعرہ عزیزان من، اتنا عظیم کلمہ جسے قرآن نے کہا ہے کہ جس کی جڑیں پاتال میں ہیں، جس کی شاخیں فضائے آسمانی میں ہیں، یہ کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ حق حکومت خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کتنا بڑا انقلابی یہ نعرہ ہے دنیا میں۔
دین میں یہ تھا مطلب اس کا. مذہب آیا تو خدا کے متعلق اس کو بنایا معبود، عبادت کے معنی ہوئے پرستش، اور اس کے بعد ہوئی کہ پرستش خدا کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے، اور ہو گئے مطمئن مسلمان. ذلیل سے ذلیل قوموں کی بھی ذلت آمیز اطاعت قبول کی، محکومیت قبول کی. نماز روزے کی اجازت اگر مل گئی تو اسلام کا حق ادا ہو گیا، کیونکہ پرستش تو خدا کی ہوئی نا. پھر یہ دنیا کی بڑی بڑی جابر حکومتیں بھی اہل مذہب کو پرستش کی اجازت دے دیتی ہیں. انگریز نے بھی یہ اجازت دی تھی. حتیٰ کہ یہ جو جنگ تھی ہماری تحریک پاکستان کی ہندوستان میں، وہاں بھی یہی سوال آ رہا تھا. یہ علماء حضرات مخالفت کرتے تھے اور آخری دم تک انہوں نے مخالفت کی. وہ کہتے یہ تھے کہ تم جو کہتے ہو کہ اسلام کے احیاء کے لیے ایک جدا گانہ آزاد مملکت کی ضرورت ہے، یہ تم کہاں سے لے آئی یہ تصور؟ ہندوستان کی حکومت میں وہ جس قسم کی جمہوری حکومت یہ کہتے ہیں ہم یہاں قائم کریں گے، وہ ہمیں ضمانت دیتے ہیں کہ تمہیں مذہب کی آزادی ہوگی، پرستش کی آزادی ہوگی. مقابل میں وہ یہ دعویٰ پیش کرتے تھے کہ اسلام کی تو یہاں آزادی ہوگی. تو پھر اسلام کی آزادی کی خاطر ایک آزاد مملکت پاکستان کا مطالبہ وہ کہتے تھے. گاندھی بھی یہی کہتا تھا، مولانا حسین احمد مدنی بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے، جنہوں نے وکیلانہ حربہ ہے جو پیش کر رہا ہے، مطلب اس کا اپنا گورنر جنرل بننا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسلام کا تقاضا ہے. اسلام کے تقاضا کیا ہے؟ وہ تو یہاں پورا ہوتا ہے. یہ چیز ان کے ہاں موجود ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ کانگریس اس کی ضمانت دیتی ہے کہ تمہیں مذہب کی آزادی حاصل ہوگی، پرستش کی آزادی حاصل ہوگی. وہی چیز جسے اقبال نے پھر رد کرتے ہوئے علامہ اقبال کا جو بیان ہے مولانا حسین احمد مدنی کے اس دعوے کے خلاف، وہ تو ایک تاریخ کی ثبت کی، لیکن ہمیں اب کیا یاد رہ سکتا ہے؟ نہ پاکستان کی تحریک کی کوئی تاریخ مرتب ہوئی، نہ یہ واقعات سامنے آئے. جنہوں نے دیکھا ہے بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں. وہ اگلے دنوں وہ پیر علی محمد راشدی نے، آپ نے پڑھا ہوگا جنگ میں، اس نے لکھا ہے کہ وہ سرکاری، میں اپنے ذات کے متعلق نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو رہا ہے. تو اس نے لکھا تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ سرونٹس جو تھے ان میں سے صرف 2 تھے جنہوں نے کھل کر تحریک پاکستان کا ساتھ دیا تھا. ایک سر شاہ سلیمان تھے وہ جج، اور دوسرے طلوع اسلام والا پرویز. وہ انہوں نے لکھا ہے یہ جنگ کے اندر، میرا خیال ہے 10-12 نومبر کا ہی ہے. تو وہ میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ سر شاہ سلیمان وفات پا چکے ہیں، یہ نابکار ابھی زندہ ہے اس کی نوحہ خوانی کے لیے. اس کے بعد کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوگا کہ یہ جنگ کیا تھی، یہ کس چیز کے اوپر لڑائی وہاں ہو رہی تھی. ذہن میں یہی ہے کہ لڑائی ہو رہی تھی انگریز کے خلاف اور ہندو کے خلاف. اصل لڑائی ان کے خلاف تھی، اور اصل لڑائی اسلام اور اسلام میں جو فرق ہے اس کی جنگ تھی. وہ کہتے تھے کہ لا الہ کا تو یہاں ہمارے ہاں موجود. اقبال نے، میں نے عرض کیا ہے نا کہ کہا یہ تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو انہوں نے آ کے بھی اپنی قوم سے وہی کہا جو ہر رسول کہتا تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، خدا کے سوا کسی کی حکومت تسلیم نہ کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ قومیں کیوں ان کے پیچھے پڑ جاتی تھی اور کیوں ان کو پکڑ کے صلیب تک بھی چڑھا دیتی تھی. کون سی قوم اس کو گوارا کر لے گی کہ اس سے یہ سب کچھ چھین لیا جائے؟ یہ تو نعرہ بغاوت کا ہوگا. بڑے بڑے باغیانہ انقلاب کے دعوے تھے جو رسول کیا کرتے تھے اور ان کی قومیں کیا کرتی تھی. اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. انسانوں کی حکومت جو تم تسلیم کرتے ہو تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھوں کتنا بڑا عذاب ہوگا جو خدا کی طرف سے تم پہ آئے گا.